السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان بنایا ہے، اسی کے مطابق اسی آیت پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے، اور الحمدللہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں سرکار امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کا قافلہ میدان کربلا میں موجود تھا۔ محترم حضرات، سرکار سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جتنی تکلیفیں جتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، نہ اس سے پہلے کسی نے اتنی مصیبت اٹھائی، نہ اب اس کے بعد اتنی مصیبت کوئی اٹھا سکے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کربلا کی دھوپ نڈھال نہیں کرتی، تو آپ کو میں بتاتا ہوں کربلا کی دھوپ سیدہ زینب کو نڈھال کیوں نہیں کرتی۔ وہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مہینہ فاقہ کرنے والی، اللہ اکبر، ایک مہینہ پانی پر گزارا کرنے والی سیدہ فاطمہ کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، بہت اللہ اکبر غور سے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب خود فرماتی ہیں کہ ابھی میری عمر 7 سال کی تھی یا 6.5 سال کی تھی، میری ماں فاطمہ نے مجھے اپنے قریب کیا اور بلانے کے بعد کہا، میری ماں، میری بہن، اے میری بیٹی زینب، اے میری بیٹی زینب سن، میں تو اب اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن تجھے فاطمی کردار ادا کرنا ہے، تجھے اللہ اکبر فاطمی کردار ادا کرنا ہے، بہت صبر سے کام لینا ہے۔ اے میری بیٹی زینب سن، جب تو دیکھنا میرا بیٹا حسین کربلا میں اکیلا ہوگا، اس کو نہ باپ کا سہارا بظاہر ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں اس کے ساتھ بظاہر ہوں گی۔ اللہ اکبر، اے میری بیٹی زینب، تجھے باپ بن کر بھی اس کو سہارا دینا ہوگا، ماں کا پیار بھی اسے دینا ہوگا۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اللہ اکبر میں میدان کربلا کے لیے فاطمہ تیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہتی ہیں، اے میری بیٹی زینب، جب تو دیکھنا میرا بیٹا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، یعنی اس کا بیٹا ہم شبی رسول علی اکبر تڑپتا ہے، اس وقت میرے بیٹے حسین کو سہارا دیکھنا۔ جب تو دیکھنا کہ اس کا بیٹا ننھا سا بچہ معصوم علی اصغر کربلا کی دھرتی پر تڑپتا ہے، اس وقت میرے بیٹے حسین کو سہارا دینا۔ ایک ماں اپنی 7 سالہ یا 6.5 سال کی بیٹی کو وصیت کر رہی ہے، میدان کربلا کے لیے تیار کر رہی ہے، بیٹی تجھے بڑے کارنامے انجام دینے ہیں، بیٹی تجھے بہت صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھو تو صحیح، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اب رشتہ طے ہوتا ہے جوان ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ۔ یہ اللہ اکبر، جعفر طیار علی کے مرتضیٰ کے سگے بھائی ہیں، انہی کے بیٹے جناب عبداللہ کے
ساتھ سیدہ زینب کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد اللہ اکبر زینب سے امام علی مقام کہتے ہیں بہن میرے ساتھ کربلا میں چلنا ہے، بہن میرے ساتھ کربلا میں چلنا ہے۔ آپ زینب کا کردار تو دیکھیں، باپ نے وصیت کی ہے، ماں نے وصیت کی ہے، اس کے بعد جو زینب کا انداز دیکھیں، زینب کا کردار دیکھیں، زینب نے کیا کردار نبھایا ہے کربلا پر۔ اللہ اکبر، زینب کی ہمت کو سلام، زینب کی قوت کو سلام۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، جس وقت سیدہ زینب اپنے شوہر جناب عبداللہ کے پاس جاتی ہیں تو اس وقت جناب عبداللہ کی طبیعت بہت علیل تھی، آپ علالت کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑے بھی نہیں رہ پا رہے تھے، لیکن جس وقت سیدہ زینب آپ سے آخری اجازت لینے کے لیے جاتی ہیں تو جناب عبداللہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، تمہیں کربلا تک بھائی کا ساتھ دینا ہے، تمہیں کربلا تک بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ دیکھو میں اٹھ کر کے کھڑے رہنے کے قابل ہو گیا ہوں، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، مگر سیدہ زینب سنو، جانا کربلا میں لیکن تنہا نہ جانا، مگر اونو محمد کو بھی ساتھ لے کر کے جانا، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب دیکھنا کہ وہ امام علی مقام پر بلا آئے تو میری طرف سے اون کو قربان کر دینا، تمہاری طرف سے محمد کو قربان کر دینا، دونوں اپنے بیٹوں کو نواسے رسول پر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ اب مدینہ منورہ سے کربلا تک آتی ہیں۔ کربلا میں آنے کے بعد اللہ اکبر، یاد رکھو اور اچھی طرح یاد رکھو، کربلا کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام علی مقام، یہ دو ایسے نفوس قدسیاں ہیں جن کا کردار کلیدی کردار رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ امام علی مقام جب اپنی بہن کو آخری سلام کرنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، اب تیری اور میری ملاقات یہ آخری ملاقات ہے، اب تیری ملاقات میری ملاقات میدان محشر سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ بہن میں جا رہا ہوں، ماتم نہ کرنا، بال نہ نوچنا، آہو فگا نہ کرنا، چلانا مت، نوحہ خانی نہ کرنا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، جس وقت ایک بھائی اپنی بہن کو آخری وصیت کر رہا ہوگا اس وقت اس بہن کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، مگر فاطمہ نے، مگر اللہ اکبر، زینب نے فاطمہ کا دودھ پیا تھا، زینب کی رگوں میں علی کی مرتضیٰ کا خون موجود تھا۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو کہتے ہیں کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، آج بھی علی کا نام سنتے ہی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میدان کربلا کے اندر جناب اون محمد کی شہادت ہوتی ہے، میدان کربلا میں علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، اون محمد کی شہادت ہوتی ہے، امام قاسم کی بھی شہادت ہوتی ہے، عباس علمدار کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد اخیر میں آ کر کے امام عرش مقام، امام علی مقام علی جدہ وعلی السلام کی بھی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت ہونے کے بعد اللہ اکبر، حضرت علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سورہ آفاق کتاب آئینہ قیامت میں وہ لکھتے ہیں، جس کی تصدیق خود امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کی ہے۔ وہ اپنی کتاب آئینہ قیامت کے اندر لکھتے ہیں کہ جب امام پاک کی شہادت ہو گئی تو ان ظالموں نے ان کے جسموں سے ان کے کپڑوں کو بھی نکال دیا، اور اتنا ہی نہیں، ان کے وجود کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا۔ اللہ اکبر، اور تاریخ کی کتابوں میں یعنی کہ علامہ ابو اسحاق اصفرائینی اپنی کتاب روضۃ الشہداء کے اندر لکھتے ہیں کہ جو لاشیں خیمے کے قریب رکھے ہوئے تھے، ان یزیدیوں نے، بدبختوں نے ان لاشوں کو خیمے سے اٹھایا اور کربلا میں ڈال دیا، اور کربلا میں ڈالنے کے بعد ان کے جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، چوراہوں پر کھڑے ہونے کے بعد کہنے والوں کے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ دین پہ چلنا تمہارے لیے مشکل ہے یا دین پہ چلنا امام علی مقام کے لیے مشکل تھا؟ دین پہ چلنا تمہارے لیے مشکل ہے جن کے لیے مسجدوں میں قالینیں ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ اوپر ٹھنڈ کے اندر مسجدوں کے اندر نمازوں کے وضو کے لیے گرم پانی کا اہتمام ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے لیے گرمی میں پنکھوں کا اہتمام کیا گیا، اے سی کولر کا اہتمام کیا گیا، اس کے باوجود تم کہتے ہو دین پہ چلنا مشکل ہے؟ یا اس امام کے لیے مشکل تھا جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت
پر تیروں کے سامنے جس کے اللہ اکبر وجود ناس پر 113 اللہ اکبر گھاؤ تیروں کے تھے، 72 زخم تلواروں کے تھے، یہ اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل تھا جو 113 تیر کے زخم کھانے کے بعد 17 اللہ اکبر غالباً تلواروں کے گھاؤ کھانے کے بعد نماز عصر بھی قضا نہ ہونے دے رہا، اس کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا، یہ تمہارے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار سیدنا امام علی مقام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اور ان کی جو لاشیں پڑے ہوئے تھے ان کے جسموں سے ان کی گردنوں کو الگ کر دیا گیا، اور اتنا ہی نہیں ان کے سروں کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ آج ہم 10 محرم کو ڈھول بجاتے ہیں، میدان کربلا کے اندر جب خیموں کو لوٹ لیا گیا، بیویوں کی چادریں چھین لی گئیں اور ان کے زیور چھین لیے گئے، جب سیدہ سکینہ 7 سال کی امام علی مقام کی شہزادی، ان کے کانوں سے ان ظالموں نے، بدبخت یزید نے بالیاں کھینچی تھی، جب بالیاں کھینچی تھی سکینہ کے کان کٹ گئے، اور اللہ اکبر کسی نے کہا تھا اے ظالم تو سکینہ کی بالیاں بھی کھینچتا ہے اور ماتم بھی کرتا ہے، تو اس نے اس وقت کہا تھا اگر میں ان کی بالیاں نہیں کھینچوں گا تو کوئی اور آ کر کے کھینچ لے گا، اور ماتم میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھو ظالموں، کربلا میں سب سے پہلا ماتم اس نے کیا تھا جس نے سکینہ کی بالیاں کھینچی تھی۔ ماتم کرنا حسینیوں کا طریقہ نہیں، ماتم کرنا یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اللہ اکبر کس طریقے سے بیویوں کو حوصلہ دیا تھا۔ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو کچلا جا رہا تھا، عصر کا وقت آ گیا۔ سیدہ زینب نے کہا تھا اے بیویوں اب بھی تمہارے اوپر عصر کی نماز معاف نہیں، اٹھو اور نماز عصر پڑھو، کیونکہ نانا جان کی حدیث پاک ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی یا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اس کے اعمالوں کو برباد کر دیتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر عصر کی نماز چھوٹ گئی تو اللہ کہیں تمہارے اعمالوں کو برباد نہ کر دے۔ تو بیویوں نے کہا تھا اے زینب اللہ اکبر، نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور وضو کے لیے پانی چاہیے، یہاں پر تو خون ہی خون ہے۔ تو زینب نے کہا تھا جب پانی میسر نہیں آئے تو تیمم کرو لیکن نماز مت چھوڑو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں انشاءاللہ آپ کو سیدہ زینب کا کردار، مکمل کردار جو امام علی مقام کی بعد رہا اس کے بارے میں بتاتا۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو امام علی مقام کے بعد جب سیدہ زینب کا مکمل کردار شروع ہوا وہ آئندہ میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات جو بھی میں نے بولا اگر میری زبان سے کوئی خامیاں ہو گئی ہو، غلطی واقع ہو گئی ہو، پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔